بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ 20 ستمبر 1907 بمقام قادیان دارالمان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نرے اقوال کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے ویسے ہی انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں فرصت کم ہے، ہماری نمازیں معاف کی جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین ہی نہیں جس میں نمازیں نہیں۔ جب تک عملی طور پر ثابت نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے لیے تکلیف گوارا کر سکتے ہو تب تک نرے اقوال سے کچھ نہیں بنتا۔ نصارہ نے بھی جب عملی حالت سے لاپرواہی کی تو پھر ان کی دیکھو کیسی حالت ہوئی کہ کفارہ جیسا مسئلہ بنا لیا گیا۔ اگر آدمی صدق دل سے معاذ خدا تعالیٰ کے لیے قدم اٹھائے تو میرا ایمان ہے کہ پھر بہت برکت ہوگی۔ میں تو جانتا ہوں کہ وہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جائے گا۔ یاد رکھو ایک قدم سے انسان ولی بن جاتا ہے۔ جب غیر اللہ کی شراکت نکال لی بس عباد الرحمن میں داخل ہو گیا۔ جب اس کے دل میں محض خدا ہی خدا ہے اور کچھ نہیں تو پھر ایسے کوئی ہم ولی کہتے ہیں۔ دیکھو سادے کے واسطے یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس میں ایک کشش ہوتی ہے وہ خالی جاتا ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی کا آرام ہو، ہر طرح سے آسودگی اور عیش و عشرت کے سامان ہو، یہ ایمانی اصول کے مخالف پڑا ہوا ہے۔ ایمانی اصول تو چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا نہ دن نہ رات کوئی وقت آرام سے گزرتا ہی نہیں۔ ایک مرحلہ مصائب کا اگر طے کرتے ہیں تو دوسرا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ کاش اگر صحابہ کی طرح بعد میں آتے تو ایک بھی کافی نہ رہتا، مگر وہ دل نہ ہوئے جو ان کے تھے، وہ اخلاص اور صدق نہ ہوا جو ان کا تھا، وہ تقوی اور استقلال نہ رہا جو ان کا تھا۔ ہماری جماعت کے لوگ گو مالی امداد میں تو کچھ فرق نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ تو ہر عمر میں آزمانا چاہتا ہے۔ اب تلوار کے بجائے گالیاں کھا کر صبر کرنا چاہیے کہ بڑی نرمی اور خوشخلقی سے لوگوں پر اپنے خیالات ظاہر کیے جاویں۔ بنسبت شہروں کے دیہات کے لوگوں میں سادگی بہت ہے اور ہمارے دعوے سے بہت کم واقفیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کو نرمی سے سمجھایا جاوے تو امید ہے کہ سمجھ دیں گے۔ جلسوں کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی بازاروں میں کھڑے ہو کر لیکچر دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ چاہیے کہ ایک ایک فرد سے علیحدہ علیحدہ مل کر اپنے قصے بیان کیے جائیں۔ جلسوں میں تو ہار جیت کا خیال ہو جاتا ہے۔ چاہیے کہ دوستانہ طور پر شریفوں سے ملاقات کرتے رہیں اور رفتہ رفتہ موقع پا کر اپنا قصہ سنا دیا۔ بحث کا طریق اچھا نہیں بلکہ ایک ایک فرد سے اپنا حال بیان کیا اور بڑی آہستگی اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر تم دیکھو گے کہ بہت سے آدمی ایسے بھی نکلیں گے جو کہیں گے کہ ہم پر تو ان مولویوں نے اصلیت ظاہر ہی نہیں ہونے دی۔ چاہیے کہ جس شخص میں علم اور رشد کا مادہ دیکھا اسی کو اپنا قصہ بتا دیا اور فردن فردن واقفیت بڑھاتے رہے۔ یعنی کہ سب کے سب ظالم تباہ اور شریر ہوتے ہیں، بلکہ شریف اور مخلص بھی انہی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لاہور کے ایک شخص نے رات کے پہلے حصے میں کشم میں دیکھا کہ زنا، فسق و فجور، بدکاری اور بے حیائی کا بازار بڑا گرم ہے۔ تب وہ جاگا اور خیال کیا کہ اگر ایسا ہی حال ہے تو یہ شہر تباہ کیوں نہیں ہوتا۔ مگر جب وہ تہجد کی نماز پڑھ کر پچھلی رات کو پھر سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ صدہا آدمی ہیں جو دعاؤں میں مشغول ہیں اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہیں۔ کوئی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کوئی بے قصوں اور یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، غرض توبہ اور استغفار کا بازار گرم ہے۔ تب اس نے سمجھا کہ انہی کی خاطر یہ شہر بچا ہوا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے کہ ابرار اخیار کے واسطے بڑے بڑے بدکار اور بدمعاش آدمی بھی بچائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کچھ نہ کچھ نیک لوگ بھی ضرور مخفی ہوتے ہیں۔ اگر سب ہی برے ہوں تو پھر دنیا ہی تباہ ہو جاوے۔ 28 ستمبر 1907 بوقت عصر کسی نے ٹیکہ لگوانے کی بابت دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو، ٹیکہ بھی ایک دوا ہے۔ مسلمانوں کو اگر وہ مسلمان بن جاویں تو خدا تعالیٰ ہی ان کا ٹیکہ ہے۔ چاہیے کہ جس جگہ بیماری زور پکڑ جاوے وہاں نہ جاویں، اور جس جگہ ابھی ابتدائی حالت ہو تو وہاں سے باہر کھلی ہوا میں چلے جاویں۔ مکان، بدن اور کپڑے کی صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ کوشش تو اس کے روکنے کی بہت ہو رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار فرمایا ہے ان اللہ
لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت 12۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس حالت کو نہیں بدلائے گا جب تک دلوں کی حالت میں یہ لوگ خود تبدیلی نہ کریں۔ مجوزوں نے سب زور اسباب کے مہیا کرنے میں لگا دیا ہے، اگر یہ بیماری دور بھی ہو جاوے تو ممکن ہے کوئی اور بلا آ جاوے۔ توکل کی جو بات خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے وہ تو ان کے وہم میں بھی نہیں آتی ہوگی۔ اگر اسباب اور دوسری باتوں پر اتنا بھروسہ کیا گیا تو شاید کوئی اور وبا آ جاوے۔ ہماری جماعت کے لیے بہت بہتر ہے کہ جس جگہ کوئی چوہا مرے تو وہاں سے نکل جاوے، اور دور اندیشی تو یہ ہے کہ پہلی سے جگہ تجویز کر لی جاوے، اور عام میل جول نہ رکھے، صرف اپنے زیادہ قریبیوں اور دوستوں سے ملاقات رکھنی چاہیے۔ ایسے دنوں میں کثرت سے پرہیز کرنی چاہیے اور گندی اور زہریلی ہوا سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے والرجز فاجر، سورۃ مدثر آیت 6۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایسی جگہ پر ٹھہرنے سے منع کیا تھا جہاں پہلے ایک دفعہ عذاب آ چکا تھا۔ فرمایا طاعون کیسا خیر الہی ہے کہ ہر سال سر پر آ جاتی ہے، اور پھر ایسی آتی ہے کہ لوگ دیوانے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض آدمی قبریں پہلے ہی سے ہی کھود رکھتے ہیں۔ بڑے ہی خوفناک دن ہیں، اور خدا تعالیٰ نے یہ جو دوبارہ فرمایا کہ گزشتہ طاعون کی نسبت آئندہ شدت سے طاعون کا حملہ ہونے والا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نہایت ہی خطرناک دن آنے والے ہیں، اور آگے کی نسبت سخت زور سے طاعون پھیلنے والی ہے۔ فرمایا بالفرض اگر کسی انسان کا گھر محفوظ بھی رہے مگر سجے کھبے دائیں بائیں چیخ چہار اور شور و غوغا ہو تو وہ بھی ایک مصیبت ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق سخت اندیشہ ہے کہ اب کے سال ہی یا دوسرے ایسی سخت طاعون پڑے کہ پہلے نہ پڑی ہو، اس لیے یہ دن نہایت خوف کے دن ہے۔ طاعون کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ میں روزہ بھی رکھوں گا اور افطاری بھی کروں گا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کی کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا بھی اب روزے رکھنے لگ گیا ہے۔ فرمایا ساری کتابوں میں اس قسم کے فقرات پائے جاتے ہیں، فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، سورہ بقرہ آیت 2 سے 1، اور ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح آیت 11۔ ایسے فقرات قرآن مجید میں لکھے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ تردد کرتا ہے۔ تورات میں لکھا ہے خدا طوفان لا کے پھر پچھتایا۔ یہ تو اشتہارات ہوتے ہیں، ان پر اعتراض کرنے کے معنی کیا ہے؟ بلکہ ان سے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ بناوٹ والے انسان کو کیا مشکل بنی ہے جو وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرے جن پر خواہ خواہ اعتراض ہوں۔ دیکھو قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اس وقت بھی بعض نادان لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ اب خدا مفلس اور محتاج ہو گیا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے الفاظ استعمال نہ کرتا۔ اصلیت دیکھنی چاہیے۔ قرض کا مفہوم تو صرف اس قدر ہے کہ وہ شے جس کے واپس دینے کا وعدہ ہو، ضروری نہیں کہ لینے والا مفلس بھی ہو۔ ایسی باتیں ہر کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو لوگوں کو کہے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں بیمار تھا تم نے بیمار پرسی نہ کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو سب اشتہارات ہوتے ہیں۔ حکیم محمد حسین صاحب قریشی کو مخاطب کر کے فرمایا لاہور میں اکتوبر کے ماہ میں طاعون کا خوف معلوم ہوتا ہے۔ آپ ہمارے پہلے اصول کو یاد رکھیں کہ جب ارد گرد طاعون کا غلبہ ہو یا مکان میں چوہے مریں تو فوراً اس مکان کو چھوڑ دو اور شہر سے باہر کہیں کھلی ہوا میں اپنے لیے ایک جگہ بناؤ۔ باہر نکل کر بھی اس امر کی احتیاط کرنی چاہیے کہ پھر ایک ہی جگہ بہت سے آدمی جمع ہو کر وہی صورت خراب ہوا کی پیدا نہ کر دیں جو شہر میں تھی۔ سنت انبیاء یہی ہے کہ ایسی جگہ سے بھاگ جانا چاہیے، خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرنا اچھا نہیں۔ ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ اس گاؤں میں سرکار کی طرف سے پنجرے لے کر آیا کہ چوہوں کو مارا جائے۔ فرمایا ہمارے گھر میں تو ایسے موقع پر بلیاں جمع ہو جاتی ہیں، پنجروں کے نسبت بلیوں کی خدمات ایسے موقع پر بہتر معلوم ہوتی ہیں کیونکہ بلی کے خوف سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا طاعون ایک بے نظیر وبا ہے، اس کے اثر سے نہ صرف انسان مرتے ہیں بلکہ جانوروں پر بھی پڑتی ہے۔ سرگودا کے علاقے میں سنا گیا ہے کہ جنگل میں گلیریاں، بھیڑیے اور گیدڑ بھی اس بیماری سے مرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا غضب سخت ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جو جانوروں اور آدمیوں اور چرندوں اور پرندوں سب پر اس طرح مساوی پڑے اور سب کو تباہ کر دے۔ 29 ستمبر 1907 بوقت ظہر طاعون کے ذکر پہ حضور نے فرمایا اس عذاب کی اللہ کریم نے پہلے ہی سے قرآن مجید میں
خبر دے رکھی ہے. جیسے فرمایا وَمِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. سورہ بنی اسرائیل آیت 59. اور پھر ساتھ ہی قرآن مجید میں یہ لکھا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. سورہ بنی اسرائیل آیت 16. اگر ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا جاوے تو صاف ایک رسول کی نسبت پیش گوئی معلوم ہوتی ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا آنا اس زمانے میں ضروری ہے. یہ کہنا کہ فلاں فلاں رسول کے زمانے میں یہ عذاب ہیں ان لوگوں کے خیال کے بموجب، تو جب کل دنیا میں عذاب شروع ہو گیا اس وقت کوئی رسول نہ آیا تو اس بات کا کیا اعتبار رہا کہ پہلے زمانے میں جو عذاب آئے تھے ان رسولوں کے انکار سے ہی آئے تھے. کیسی صاف بات تھی کہ آخری زمانے میں سخت عذاب آئیں گے، اور ساتھ ہی یہ لکھا تھا کہ جب تک رسول مبعوث نہ ہو لیں عذاب نہیں بھیجتے. اس سے بڑھ کر صاف پیش گوئی اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمانے کی موجودہ حالت بھی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ کوئی رسول آوے. سب دنیا اسباب پر ہی گر گئی ہے، اصل مسبب الاسباب کو بالکل بھلا دیا ہے.